دوستو ہمارا یوٹیوب چینل امینی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے گھنٹی کو دبائیں۔ چھوڑتے تھے ان کو وادی لملم میں داخل کیا جائے گا، اور وادی لملم کا حال کیا ہے؟ اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس میں اونٹوں کی طرح، جیسے اونٹ موٹے موٹے ہوتے ہیں، بختی اونٹ، عرب میں بختی اونٹ بہت موٹے ہوا کرتے تھے، میرے آقا نے سچے نبی نے فرمایا بختی اونٹوں کی طرح جہنم کے اندر موٹے موٹے بچھو ہے، اور ان کے ڈنک کا حال یہ ہے ایک مرتبہ وہ کسی کو ڈس لے تو 70 سال تک کے زہر اس کے جسم میں گھومتا رہے گا۔ جب وہ جہنم کا بچھو اللہ اکبر نماز ترک کرنے کی وجہ سے، نماز چھوڑنے کی وجہ سے بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا گوشت تو جھڑ جائے گا، اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی جوانی پہ گھمنڈ کرنے والوں، اپنی دولت کے نشے میں چور انسان، تجھے فیس بک پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، تجھے یوٹیوب پر بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، تجھے دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تو وقت ہے، مجھے بتاؤ نماز کے لیے وقت کب نکالو گے؟ جب بھی کسی جلسے میں جاتے ہو مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں نماز پر، سوچتے ہو اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے، اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے، اس جمعہ سے نماز پڑھیں گے، لیکن افسوس کوئی وہ جمعہ نہ آیا جس دن سے ہم نے نماز شروع کی۔ کل سے پڑھیں گے، کل سے پڑھیں گے۔ یاد رکھنا میرے عزیز، میری قوم کے جوانوں، کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا، کل کبھی نہیں آئے گا، کل ہمیشہ آج بن کر کے آتا ہے۔ کل سے نماز نہیں، آج سے پڑھیں گے، ابھی سے پڑھیں گے، اسی وقت سے پڑھیں گے۔ جلسے سے لوٹنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ جنہوں نے عشاء نہیں پڑھی ہے وہ نماز عشاء ادا کریں گے، اس لیے کہ یہ جلسے بھیڑ جمع کرنے کے لیے نہیں، یہ جلسے دلوں میں انقلاب کے لیے ہے۔ وہ سیاسی جلسے ہیں جہاں سر گنے جاتے ہیں، یہ سیاسی جلسے نہیں ہیں یہاں دل دیکھے جاتے ہیں۔ یہاں یزیدیوں کی طرح 22,000 کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو حسین کی طرح 72 دل والوں کی ضرورت ہے جو زمانے میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آؤ اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں، آؤ خود نماز کے پابند بنے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے آقا غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، وادی لملم کا ذکر تو آپ نے سنا، میرے کریم آقا غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے جس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، اس کو جب الحزن کہتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہاں میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو کسی کی کہاں سنی میں یہ کہتے ہیں کہ نبی کو کیا خبر، نبی کو کچھ نہیں پتا، میرے عزیز ایسی بات نہ کیا کر، اس لیے کہ تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اور یاد رکھنا باپ سے پیدا ہوا، توجہ کریں، باپ سے پیدا ہوا تو باپ میں 1000 عیب ہونے کے باوجود انسان اپنے باپ کا عیب بیان نہیں کرتا، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رسول تو بے عیب ہیں، آخر تم ان کے عیب کیوں بیان کرتے ہو جبکہ اللہ نے ان کو بے عیب پیدا کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا نبی کے علم کو تولنے کی کوشش مت کرنا، نبی کی ذات کو ناپنے کی کوشش نہ کرنا، نبی کی ذات کو گننے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ ذات ایسی ذات ہے جنہوں نے انہیں دیکھا ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں حسان بن ثابت کی شکل میں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جیسا حسن والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اور میری آنکھیں کیا دیکھتی، آپ جیسا حسن والا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اور حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسا آپ بننا چاہتے تھے گویا اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ کے نعرہ رسول، رسالت۔ اللہ کے رسول، بیٹھ کے سن لو بھیا، بیٹھ کے سن لو اطمینان سے۔ دیکھو
میں نے پہلے بھی کہا تھا، چند دنوں پہلے یہاں ایک محفل ہوئی تھی، آپ لوگ اٹھ کے ہمیں نذرانہ دیتے ہیں، میں غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے منع نہیں کرتا، مگر میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں، توجہ کریں، سب حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی کو نذر دے، ہدیہ دے، اگرچہ کھجوری دے، اس کو چاہیے کہ وہ قبول کر لے، منع نہ کرے، کیونکہ اگر کوئی ہدیہ دے اور کوئی انکار کرے گھمنڈ کی، غرور کی وجہ سے، تو فرمایا گیا جو ہدیے کا انکار کرے گا اللہ اس پر ایک دن ایسا لائے گا کہ وہ مانگے گا تو بھی لوگ اس کو نہیں دیں گے۔ اس لیے میں انکار نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس وقت سب سے بڑا ہدیہ آپ کی طرف سے میرے لیے یہ ہے کہ آپ میری گفتگو سن لیں۔ اب رہی بات جس کو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امینی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔